29واں پارہ ہے، سورۃ المزمل، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المزمل ہے، اس پر اطلاق کیا گیا ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور یہ سورت ماقبل سورۃ الجن کے ساتھ قرآن کے اندر ترتیب کے اعتبار سے مذکور ہے۔ سورۃ الجن اور سورۃ المزمل کا آپس میں ربط یہ ہے کہ ماقبل سورت کے اندر بھی مسئلہ توحید بیان کیا گیا ہے، مسئلہ رسالت بیان کیا گیا ہے، اور آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر بھی یہ مضامین مذکور ہے۔ پھر ماقبل سورت کے اندر بتایا گیا کہ دیکھیں، جن جو کہ آپ کے جنس میں سے نہیں ہے اور آپ کی قوم میں سے نہیں ہے، مگر جب انہوں نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا اور تعصب سے اپنے آپ کو پاک رکھا، تو وہ بھی قرآن کو یقینی سمجھ کر اس پر ایمان لے اور آپ کی رسالت کو مان چکے۔ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو اللہ جل شانہ نے اتارا ہوا اور اس کو نصیحت نامہ بنا کے رکھا ہوا ہے، تو جو بندہ تعصب سے اپنے آپ کو پاک رکھے گا وہ ضرور اس سے ہدایت حاصل کرے گا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ماقبل بیان فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ کب وہ قیامت قائم ہوگی، تو اللہ جل شان نے فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور جب وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب یہ جہنم میں داخل ہونا کب ہوگا یہ ابھی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ وقت ابھی بہت قریب ہے یا اس میں دراز وقت باقی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے کچھ نافرمان لوگوں کا تذکرہ کیا، جیسا کہ فرعون کا تذکرہ کیا ہوا ہے، جو اسی طرح اپنے وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، اور جھٹلانا تو الگ ہے، اس درجے بغاوت پہ آیا تھا کہ خود اپنے آپ کو الہ قرار دیا تھا اور ربوبیت کا دعویٰ کر چکا تھا، لیکن جب وہ مان نہ چکا، انجام کار اللہ نے اس کو پکڑ لیا، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ پھر ماقبل صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ ہو گیا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت واقع ضرور ہے، قیامت کا وقوع یقینی ہے۔ اس صورت کے اندر قیامت کے دن کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ قیامت کے دن کی اتنی ہولناکی ہوگی کہ اس دن جو بچہ ہوگا وہ بوڑھا بن جائے گا اس کی ہولناکی کی وجہ سے، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اس لیے ایک ربط تو اس کا یہ ہے۔ پھر ماقبل صورت کے اندر قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا کہ جنات نے قرآن کو سن لیا، قالوا آمنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور یہاں پر قرآن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شان نے آپ کو یہ قرآن عطا کر رکھا ہے، اس قرآن کا حق ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیے،
اور سب سے بہترین حالت یہ ہے کہ بندہ نماز کے اندر اس قرآن کو پڑھتا رہے. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. بہرحال یہ تو اس صورت کا ماقبل کے ساتھ تعلق اور ربط. پھر اس صورت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو صورت ہے اس کا نزول کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات مبارکہ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. مفسرین کی رائے یہ ہے کہ دوسرے دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر جو وحی آئی ہے وہ وحی سورۃ الفاتحہ ہے، اور تیسرے دن جو وحی آئی ہے اس میں راجح قول یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورۃ المزمل کے یہ پہلا رکوع نازل فرمایا ہے. تو گویا کہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت، اس کا یہ ابتدائی حصہ، یہ وحی کے نزول کے تیسرے دن اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا المزمل. مزمل کا جو لفظ ہے عربی زبان کے حوالے سے کمبل اوڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا میں جا کر تنہائی اختیار کر کے عبادت کرتے رہتے تھے. اپنے ساتھ راشن لے کر چلے جاتے تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہتی تھی. ایک دن آپ چلے گئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہے اقرأ، آپ پڑھ لیجئے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں. تو جبریل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملا لیا اور خوب زور دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کو جو شروع کیا ہوا ہے کیف کان بدء الوحی کے ساتھ، اس باب سے شروع کیا ہوا ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہو گئی. اس لیے انہوں نے شروع میں جو روایات نقل کی اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہو گئی اس کے واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما چکے، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو عرض کر چکے ہیں وہ حالت بیان کر چکے. ان میں یہی فرما رہے ہیں کہ جبریل آیا اور مجھے اتنا زور دیا کہ میری تو جان نکلنے کا خطرہ میں محسوس کر چکا. پھر مجھے فرمانے لگے اقرأ. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ آپ امی ہے، اور امی وہ ان پڑھ کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغمبر بنانا تھا، اور اللہ نے ہر پیغمبر کو پیغمبری پر دلیل کے طور پر ایک معجزہ عطا فرمایا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا. عرب کلام بنا کے بیت اللہ کے پاس لٹکا دیتے اور چیلنج دیتے تھے کہ اس جیسا کوئی کلام بنا سکتا ہو تو لے آئے. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کس سے پڑھے لکھے ہیں نہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور نبی کی نبوت پر اللہ نے جو معجزہ عطا فرما دیا وہ کلام کی شکل میں. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے چیلنج کیا ہے اگر کوئی اس جیسا کلام بنا سکتا ہو تو آئیں بنا دیں، لیکن ولن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. بہرحال آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے مجھے پھر انہوں نے زور دیا اور خوب دبایا، یہاں تک کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میری جان نکل جائے گی. تیسری مرتبہ جبریل نے فرمایا اقرأ. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اس حالت کی وجہ سے کب کبھی طاری ہو گئی تھی.
اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے فرمایا زملونی زملونی زملونی، اور بھائی مجھ پہ کمبل اوڑھ دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو بیان فرمایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی دینے والے، آپ کا ساتھ دینے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم ما یخزیک اللہ، آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ تکسب المعدوم، امام بخاری نے جو الفاظ نقل کیے ہوئے کہ آپ معاشرے کے اندر جو لوگ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہیں آپ ان کے لیے بھاگ دو کرتے ہیں، آپ ان کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ آپ غریبوں کے لیے محنت کرنے والے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وحی کے نازل ہونے کے بعد یہ کیفیت محسوس کر چکے اور آپ کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے رہیے مگر تھوڑے سے وقت کے لیے۔ یا مزمل کا دوسرا ترجمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ساتھیوں کو جمع کرنے والے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شان نے جو ذمہ داری عطا فرمائی کہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچانا، یہ اکیلے ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اپنے ساتھ ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے جماعت بنانے کے لیے ایک ایک بندے کو جمع کر رہے ہیں، لیکن جماعتی کام کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے انسان کی ذاتی اصلاح ہو۔ اگر ذاتی اصلاح میں کمی پائی جائے تو پھر اجتماعی کام کرنے میں بہت زیادہ کمزوری پائی جائے گی، اس میں استحکام نہیں ہوگا، استقلال نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے اپنی ذاتی اصلاح کے طور پر آپ کا کام یہ ہے قم اللیل الا قلیلا۔ آگے صورت آنے والی ہے قم فانذر وربک فکبر، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے، مخلوق کی خدا کو اللہ سے ڈرا دیجیے، اس کی قوت اور طاقت سے، اس کی سزا سے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ لیکن مخلوق تک بات پہنچانے سے پہلے مخلوق کی خدا کو اللہ کے ساتھ جوڑنے سے پہلے اپنی ذاتی اصلاح قائم کیجئے، اور اپنے ذاتی تعلق وہ اللہ جل شان کے ساتھ قائم کرنے کے لیے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ قم اللیل الا قلیلا، لیکن پوری رات نہیں، آپ کے نفس کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی بندہ پوری رات جاگتا رہتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت ہمیں ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو انسان کے مزاج کے موافق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو آرام بھی فرماتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب تذکرہ آیا، ایک بندہ نے کہہ دیا کہ پیغمبر تو بخشائے گئے ہیں، میں تو پیغمبر نہیں ہوں، میں تو امتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کچھ حصہ آرام فرماتے اور کچھ حصہ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، میں تو پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ ایک نے کہہ دیا پیغمبر تو بخشائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی افطار کرتے ہیں اور کبھی روزہ رکھتے ہیں، میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ کسی نے کہہ دیا آپ تو بخشائے گئے ہیں، آپ تو شادی بھی کر چکے ہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بندوں کو سمجھایا، بھائی تمہارے نفس کا تمہارے اوپر ایک حق ہے، تم رات کو عبادت بھی کرو، رات کو آرام بھی کرو۔ فرمایا تم دن کو روزہ بھی رکھو لیکن کبھی افطار بھی کرو، اور تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، لہذا تم نکاح بھی کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کے اعمال کا اہتمام فرمایا۔ قم اللیل، آپ رات کو کھڑے ہو جائیے۔ اس لیے جو دن کو مخلوق کی خدا پر محنت کرنے والے ہوتے ہیں
اور انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوتے ہیں، ان کی مزاج کے اندر یہ بات ہوگی کہ وہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہونے کے فضائل بیان فرما دیے۔ ایک بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ رات کو اٹھ کھڑا ہو جانا اللہ کے سامنے، یعنی تہجد کا اہتمام کر لینا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ ایک زائد چیز ہے، لیکن آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو دنیا کے اندر لوگ گزرے ہیں ان میں جو نیکوکار ہوا کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ انسانوں کا گناہوں سے رکنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جو بندہ رات کو کھڑے کر اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ اس بندے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی چیز کہ یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرما دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، آج اللہ معاف کر لے، امت اس درجے گر پڑی ہے کہ رات کو نوافل کے لیے اٹھنا تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا ہے، اور اچھے خاصے دیندار لوگ بھی فرض نماز کے اندر کمزوری کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اب میرا جیسا انسان دن کو بولنے والا، لوگوں کے سامنے باتیں کرنے والا، لیکن فجر کی نماز میں سستی کرنے والا، غفلت کرنے والا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی روایت ہے کہ جو بندہ ساری رات غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، شیطان اس بندے کے کان میں پیشاب کر لیتا ہے، یعنی جیسے کسی کے کان کے اندر کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے، پانی چلا جاتا ہے، کان بھوجل بن جاتے ہیں۔ اب میں ساری رات ایسا بھوجل رہا، ابھی فجر کی نماز میں مجھ پر اس کا اثر رہا۔ رات کو یہاں پروگرام تھا، علماء تشریف لائے تھے، میری عام عادت ہوتی ہے کہ میں عشاء کے بعد نہ نکلوں، لیکن یہاں مارکیٹ میں ایک ایسی چیز، ایسی آواز لگی ہوئی تھی کہ کانوں پہ لگتے ہی دماغ پہ ایسا بوجھ محسوس ہو گیا۔ ابھی میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں اور میں تلاوت ساتھ شروع کر رہا ہوں، اور سوچ میں یہ آ رہا ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے ہوتے ہوئے، اتنے بڑے مارکیٹ کے اندر لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی کے اندر ہمت نہیں ہو کہ اس سے کہہ دے کہ بند کیجیے، اور سارے لوگ کہتے جی ہم تنگ ہیں اس بات سے۔ اب میں نے ساتھیوں سے کہا بھائی آؤ میرے ساتھ مل کے، اکیلے تنہا بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، جماعت جا کر بات کر لے تو فائدہ ہو۔ جی آپ جا کے بات کیجیے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا حال یہ بن چکا ہے، ساری رات اللہ کی نافرمانی میں گزارنا آسان ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، اور لوگ بھی گرد جمع ہو کے اور اس ڈانس کو دیکھ رہے ہیں اور اس آوازوں کو سن رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا شیطان پیشاب کرتا ہے۔ یہ بندہ، محدثین لکھتے ہیں، اگر اس سے رات کی نماز لی جائے تو مطلب یہ کہ جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی عادت نہیں رکھتا، اور یا مفسرین محدثین فرماتے کہ کم سے کم درجہ یہ کہ جو بندہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس بندے کے اندر حق سننے کی استعداد ہی نہیں رہتی ہے۔ جب حق کی بات شروع ہو جاتی ہے اس کے کان بوجھل بن جاتے ہیں، اور حق کے علاوہ کی بہت ساری باتیں گھنٹوں گھنٹے سنتا رہتا ہے، کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے قُمِ اللَّيْلَ، اے نبی آپ کی ذمہ داری یہ ہے اللہ کا پیغام اللہ کے مخلوق تک پہنچانا، اس سے پہلے اپنی ذات کے طور پر انبیاء علیہ السلام پر رات کی محنت واجب تھی، امتی پر واجب نہیں ہے، یہ نفل کے درجے میں ہے۔ اور یہ کیوں؟ حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی جب دنیا کے اندر دن کو لوگوں کے پاس جا کے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو معاشرے کے اندر گناہوں کا گرد و غبار ہوا کرتا ہے،
اور وہ جو گناہوں کا گرد و غبار ہے وہ کپڑوں پر اور جسم کے ظاہر پر نہیں لگتا، وہ گرد و غبار انسانوں کے دل پہ لگتا ہے۔ جیسے بندہ کپڑے صاف ستھرا پہن لیتا ہے، استری کر کے پہن لیتا ہے، اور یہ جب گلی میں گزرتا ہے اور اس کے پاس سے جب مٹی اڑ جائے اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ گندا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے کے اندر گناہ ہوتے رہتے ہیں تو گناہوں کا گرد و غبار وہ کپڑوں کو میلا نہیں بناتا، وہ انسانوں کے جسم کو میلا نہیں بناتا، وہ انسانوں کے دلوں کو میلا بنا لیتا ہے۔ اب اس میل کو ختم کرنے کے لیے دنیا کا سرف اور دنیا کا پاؤڈر کام نہیں کر رہا، اس میل کو ختم کرنے کے لیے رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنکھوں کے آنسو بہا لینا۔ یہ آنسو جب بہائے جائیں گے اس سے دل صاف ہو جائیں گے۔ اس سے انبیاء علیہ السلام رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے رہتے تھے، جس کے ذریعے سے اپنے دل کی دھلائی کرتے رہتے تھے۔ اس لیے داعی مزاج انسان جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے والا اور رونے کے ذریعے سے اپنے دل کو دھلانے والا ہوگا۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی آپ اٹھ کھڑے رہیے رات کے وقت، الا قلیلا مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ انشاءاللہ یہ تفسیر کل پڑھیں گے۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل، آپ رات کو کھڑے رہیے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے وقت کے لیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کا آدھا حصہ یا اس سے بھی کم کیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ اضافہ کیجئے اور آپ قرآن ٹہر ٹہر کے پڑھیے۔ صدق اللہ۔